جی میر صاحب، یہ نرگس صاحبہ ایک اہم شخصیت کی طرف گئی ہیں. جی یہاں ابھی وہ انٹر ہوئی ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے. جی اندر ایک میٹنگ چل رہی ہے، تو اس کیس کے سلسلے میں کوئی نئی پیش رفت ضرور، آپ چونکہ ایک جرنلزم کے سینئر صحافی ہیں اور آپ کو اس بارے میں ضرور کوئی اپڈیٹ ہوگی. پلیز یہ بتائیے گا یہ وقوع کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ ابھی ایک اہم یہ شخصیت ہے پنجاب گورنمنٹ کی نمائندہ ریپریزنٹیٹیو، اور اداکارہ نرگس اس وقت یہاں موجود ہیں اور ایک میٹنگ چل رہی ہے. ابھی جب وہ یوں ہی فارغ ہوتی ہیں تو آپ کی ان سے بات بھی کرواتے ہیں. ہم اداکارہ نرگس سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے جو شوہر ہیں ماجد بشیر، ان کے ساتھ جو ان کا جھگڑا ہوا ہے، جھگڑا کیا بلکہ بہت بری طرح مارا پیٹا گیا ہے، زود و کوب کیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے کی بڑی تذلیل ہوئی ہے اس سارے معاملے میں. تو ہم نرگس صاحبہ سے بھی بات کریں گے. اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب میری نرگس سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ فی الحال پرچہ تو ان کا درج کر لیا گیا ہے، لیکن ماجد بشیر کی ابھی گرفتاری نہیں ہو سکی. میرے صاحب، میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ ماجد بشیر صاحب جو ہے، چونکہ وہ کیا اتنی بااثر شخصیت ہے کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ یہ بااثر شخصیت جو ہے وہ اس نظام میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. ماجد بشیر تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کا فیملی پروفیشن ہے. ان کے جو فادر تھے بشیر صاحب مرحوم، وہ بھی پولیس آفیسر تھے اور ان کی تو بڑی نیک نامی تھی. اور وہ نواب آف کالا باغ کے دور میں یہاں پنجاب میں اور لاہور میں اہم ڈیزگنیشن پہ وہ تعینات رہے تھے. بہرحال اگر بات کی جائے ماجد بشیر کی تو نرگس نے ان پہ سنگین الزامات لگائے ہیں. ان میں کہا گیا ہے، جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور جو ذاتی طور پہ نرگس نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیے، یہ اس کے گواہ ہم بھی ہیں کہ کچھ عرصہ سے جب بھی نرگس کو بلایا جاتا تھا، مدعو کیا جاتا تھا، انوائٹ کیا جاتا تھا کسی شو میں، کسی ٹیلی ویژن شو میں، کسی مارننگ شو میں، کسی انٹرٹینمنٹ شو میں، اور یہ پولیٹیکل سٹائر شو جو ہوتے ہیں جس میں طنز و مزاح اور کامیڈین بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نرگس، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نرگس نے خود بھی ایک موچی گیٹ کے نام سے ایک شو کیا تھا جس میں عرفان کھوسٹ صاحب تھے، ظفری خان تھے، ان کی بہن دیدار تھیں، نسیم مکی تھے اور کچھ لوگ تھے. تو نرگس جب ان شوز میں نرگس کو دعوت دی جاتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ پیسے مجھے چاہے کم دے دیں لیکن میرے میاں ماجد بشیر کو ساتھ بلائیں. تو اسی طرح پبلک ڈیمانڈ میں جب میں نے نرگس کو دعوت دی تو ان کی طرف سے یہی تھا کہ میرے ہسبینڈ ماجد بشیر صاحب کو بھی انوائٹ کریں. تو ہم نے یہ کہا کہ نرگس دیکھیں، آپ تو آرٹسٹ ہیں، آپ پاپولر آرٹسٹ ہیں، لوگوں کی محبوب فنکارہ ہیں، لیکن ماجد بشیر صاحب کون ہیں؟ ماجد بشیر صاحب ایک پولیس آفیسر، وہ تو پنجاب میں ہزاروں ہیں اور پاکستان میں لاکھوں ہیں. تو ہم جو ہے بعض ٹیلی ویژن پروگرامز میں نرگس نے ماجد بشیر کے ساتھ ہی شرکت کی. اگر اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف، اس کیس کے بیک گراؤنڈ کی طرف آئیں تو خواتین و حضرات، اس میں جو کانفلکٹ ہوا ہے وہ کانفلکٹ یہ ہے کہ ایک مریم ایک ڈانسر ہیں، ایک آرٹسٹ ہیں، تھوڑا سا انہوں نے کام کیا، اور وہ ایک ریفرنس یہ بھی ہے کہ وہ آفتاب اقبال کی وہ بیوی ہیں. مریم جو ہیں وہ آفتاب اقبال جو مشہور وہ پولیٹیکل سٹائر شو کے ہوسٹ ہیں اور اخبارات وغیرہ میں کالم بھی لکھتے رہے ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں. تو ان کی وہ ایکس وائف اور عابدہ عثمانی کیبرے، جب پاکستانی فلموں میں کیبرے ڈانسز اور مجرا وغیرہ ہر فلم کا لازم و ملزوم حصہ ہوا کرتے تھے، تو عابدہ عثمانی اس دور کی آرٹسٹ ہیں اور بنیادی طور پہ انہیں کیبرے ڈانسر جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. اور کچھ ہم نے ان کی ایکٹنگ بھی دیکھی. ان کی یہ بیٹی ہیں مریم. تو اب اس ایف آئی آر میں یہ لکھوایا گیا ہے کہ کانفلکٹ کی بنیاد مریم ہے
مریم سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. نرگس کی جو جہاں تک پراپرٹی کا تعلق ہے تو بہت سی پراپرٹی ہے, طلائی زیورات ہیں, زمینیں ہیں, فارم ہاؤسز ہیں. اب دیکھیے نرگس جو 1992-93 سے یہ مسلسل کام کر رہی ہیں, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ اپنے عروج پہ تھی تو 1 لاکھ روپے سے 1.5 لاکھ روپیہ روزانہ یہ لے رہی تھی. یعنی جس دن یہ تھیٹر پہ آتی تھی پروڈیوسر انہیں 1.5 لاکھ روپیہ وہ ان کی فیس ادا کرتا تھا, اور اس کے بعد یہ انٹری وہ کر کے ان کے موسٹلی ڈانسز ہوتے تھے یا 1-2 انٹریز, اور اس میں انٹریز میں کیا ہوتا تھا کہ سارے کامیڈینز سارے جو اس ڈرامے میں ہوتے تھے وہ سارے سٹیج پہ آ جاتے تھے, اور ایک طرف نرگس ہوتی تھی, اور نرگس ان کے ساتھ باقاعدہ اس میں بھی پوری اترتی تھی. وہ جگت کی جو ایک جگت بازی ہوتی تھی, اور بات سے بات جو وہ بات ایک الگ بات ہے کہ وہ ریویلنگ سی بہت بولڈ باتیں ہوتی تھی, اور بعض لوگ اس پہ بہت اعتراض کرتے تھے کہ یہ ولگر ہیں, تو وہ خیر بحث الگ ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ایک زیادتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج ویمن رائٹس اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل عورتوں کی اور ہیومن رائٹس کی تنظیم ہے اور بہت افیکٹو آواز ہے, اس این جی او نے نرگس کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ اگر کسی کو یہ زوم ہو کہ نرگس کیا ہے, ان کو تو پہلے عابد باکسر نے بھی ان پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور اس نے بھی اس کو مارا تھا اور فلاں نے بھی مارا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو این جی او جس کا میں نام آپ کو بتا رہا ہوں, ہیومن رائٹس اور ایمنسٹی انٹرنیشنل, یہ بہت طاقتور ان کی آواز ہوتی ہے, افیکٹو آواز ہوتی ہے, اور یہ آج کے بعد یہ ایک انٹرنیشنل اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ملالہ یوسف زئی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور دیکھیے اس وقت نرگس پچھلے 10 سال میں جس طرح سے وہ کینیڈین نیشنل ہے, اور انہوں نے بہت ٹریول کیا ہے, اور بہت سارے لوگوں سے دنیا کے افیکٹو لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن ہے, ان کے ساتھ ان کا بانڈ ڈیولپ ہو چکا ہے. اور یہ اب جو ہے صرف لاہور اور پنجاب پولیس اور لاہور پولیس کا معاملہ نہیں ہے, یہاں بھی ہنا پرویز بٹ جو ویمن پروٹیکشن جو پنجاب کا سلسلہ ہے, اور چیف منسٹر مریم نواز اس میں بہت دلچسپی لے رہی ہیں, اور ان کا ایک یہ سیاسی نعرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ عورتوں کی عزت اور عورتوں کی حفاظت اور عورتوں کی جابز کے لیے پریکٹیکل کام کیا جائے. تو یہ ماجد بشیر کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیڈ لک ہے کہ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب پنجاب حکومت اس کی نہ صرف آواز اٹھا رہی ہے بلکہ پریکٹیکلی اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. ممکن ہے کہ ماجد بشیر صاحب کو اس کیس میں عبرت کا نشان بنا دیا جائے. آپ اتنی باتیں بتا رہے ہیں, اگر ہماری گورنمنٹ اتنی فعال ہوتی تو کیا ماجد بشیر صاحب ابھی تک گرفتار نہ ہو چکے ہوتے؟ دیکھیے یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 5-6 گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سلسلے میں, اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ماجد بشیر جو ہے اب عبداللہ ہیں اور وہ بہت افیکٹو ہیں. یہاں تو عمران خان قیدی نمبر 804 اندر ہیں, وہ وزیر اعظم تھے. تو اس ملک میں بھائی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی کہ فلاں افیکٹو ہے یا فلاں افیکٹو ہے. ہاں کچھ جو ہے مقدس گائے, کچھ محکمے, کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں. تو بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ ماجد بشیر صاحب جو ہیں وہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ماجد بشیر پولیس کے ایک آفیسر ہیں. ہاں تھوڑا یہ پولیس کو پولیٹیکلائز کیا جاتا رہا ہے, ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انہیں بعض طاقتور حلقوں کی سپورٹ ہو, لیکن طاقتور حلقوں کی سپورٹ بھی اس وقت ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے جب دیکھیے نرگس اس ملک کی بہت پاپولر آرٹسٹ ہیں, اور وہ انہیں جو ان کی وہ آئی ہیں تصویریں, میری تو ابھی ملاقات بھی ہوئی ان سے کل, تو بہت بری طرح پیٹا گیا. اور یہ
نرگس کی ہمت ہے کہ وہ اب دیکھیے دوسری طرف ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ جس خاتون کا ذکر کیا گیا اور جو کانفلکٹ کا جن کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ وجہ ہیں، مریم آفتاب اقبال صاحب کی جو ایکس وائف ہے، انہوں نے آ کے میڈیا میں کہا ہے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ دیکھیے میرے تو ماجد بشیر صاحب بھائی ہیں اور نرگس میری امیوں جیسی ہے، میری ماں جیسی ہے۔ لیکن نا کتنی 2 نمبر بات ہے کہ اگر ماجد بشیر صاحب آپ کے بھائی ہیں تو پھر نرگس آپ کی بہن ہونی چاہیے، باجی ہونی چاہیے یا آپا ہونی چاہیے۔ آپ اتنی بھی مریم روٹی کو چوچی نہیں کہتی۔ آپ کا اگر نام آ رہا ہے اور ہم ذاتی طور پہ بھی آپ کو جانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے پیچھے آپ ہے، اس لڑائی یا نرگس کو جو یہ زود و کوب کیا گیا ہے اس کے پیچھے آپ ہیں، ویمپ آپ ہیں، ویلن آپ ہیں، لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو آپ یہ جو فکرے کو ٹوسٹ کرنا ہوتا ہے کہ ماجد بشیر کو تو آپ بھائی کہہ رہی ہیں اور نرگس کو آپ ماں کہہ رہی ہیں، تو یہ ایک چھوٹا پن ہے، یہ جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گاڑی مجھے لگی ہے، یہ لگتا ہے یہ وہی گاڑی جا رہی ہے۔ بیٹے ہم جرنلسٹ ہیں، ہم جیمز بانڈ نہیں ہیں، یہ وہ گاڑی نہیں ہے۔ ایک تو مجھے ان کا نمبر یاد ہے، میں جب وہ نکلیں گی تو ہم نے بات بھی ان سے کرنی ہے۔ اور جی میر صاحب، آپ کو تو نرگس صاحبہ کا کولمبس سمجھا جاتا ہے، تو نرگس صاحبہ کی ایسی کیا ٹینڈنسیز ہیں جن کی وجہ سے وہ ہر دفعہ ایسے ہی تنازعات کا شکار ہوتی ہیں؟ یار دیکھیے اس وقت اس کی تفصیل جو ہے کہ میں نرگس کا کولمبس ہوں یا نہیں ہوں، دیکھیے زندگی میں یہ اتفاق رہا ہے، اسے اتفاق ہی میں کہتا ہوں کہ نرگس جس وقت سٹرگل کر رہی تھی اس وقت میں بھی جرنلزم کر رہا تھا، تو یہ بات آگے بھی وہ آ چکی ہے کہ میرے ان کے کیریئر میں، نرگس کے کیریئر میں میرا کیا رول ہے، وہ اس وقت یہاں یہ موقع نہیں ہے وہ بتانے والا یا شیئر کرنے والی بات۔ تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں یہ سوال نہیں ہوتا، یہ آپ کسی کو وہ کر رہے ہیں، ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جتنی دفعہ نرگس کا ان کے شوہروں کے ساتھ جھگڑا ہوا اتنی دفعہ تو آپ کے ابو نے بھی آپ کو مارا ہوگا، آپ کی امی نے بھی آپ کو پیٹا ہوگا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیے نرگس ایک سیلف میڈ ایک خاتون ہے۔ میں جس وقت نرگس مجھے ملی ہیں اس وقت ان کی ایج جو ہے وہ 15 یا 16 سال ہوگی، اور یہ انڈیا گئی تھی اور وہاں یہ اداکار دیوانند کا کوئی پروجیکٹ کے لیے ان کا شوٹ ہوا تھا، فوٹو شوٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد میں جب دیوانند صاحب کو بمبئی میں ملا تھا تو انہوں نے بہت انہماک سے اور بہت شوق سے اور دلچسپی سے یہ کہا تھا کہ غزالہ کیا کر رہی ہیں، کیونکہ نرگس کا اصل نام غزالہ ہے۔ تو وہ دیوانند صاحب ان کو مس بھی کرتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا دیوانند جہانی دیوانند کا کہنا تھا کہ اگر نرگس یہاں بمبئی میں رہ جاتی تو وہ ایک بہت بڑی سٹار ہوتی۔ خیر نرگس پاکستانی نیشنل ایک لڑکی تھی اور بمبئی میں زیادہ دیر انڈیا میں قیام نہیں کر سکتی تھی، یہ واپس آ گئیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ 15 سال کی ایج سے وہ کوشش کر رہی ہیں اور انہوں نے سخت زندگی میں محنت کی ہے۔ فلموں میں انہیں 30 دن میں 35 فلمیں سائن کی تھی۔ اس طرح سے جب یہ آئی ہیں تو جنگل میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ اور مجھے یہ مرحوم امان اللہ صاحب کا ایک جملہ طارق جاوید صاحب کے حوالے سے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب طارق جاوید بشیرہ ان ٹربل میں مشہور ہوئے تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے لتا منگیشکر لاہور میں آ گئی ہیں۔ تو یقین جانیے نرگس کے لیے بھی یہی تھا کہ جب یہ آئی ہیں شوبز سے وابستہ ہوئی ہیں تو ایسے ہی لگا ہے کہ جیسے جینیفر لوپیز جو ہیں لاہور آ گئی ہیں۔ اور یہ انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا، فلم میں بھی کام کیا، پھر اس کے بعد تھیٹر میں ایک لمبی کامیابی۔ وہ ایک دیکھیں علیحدہ بات ہے کہ یہاں کامیڈی تھیٹر تھا اور اعتراض کیا گیا کہ جی کہ کامیڈی کو
ڈانسز کے ساتھ اور ریویلنگ اور ولگر ڈانسز کے ساتھ جو ہے ان کو اس تھیٹر کو یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن نرگس جو ہے تبازات فنکارہ ہیں, ان کا اپنا ایک سٹائل رہا, اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے, سمراٹوں کا کہنا ہے, کوریوگرافرز کا کہنا ہے, ڈانس ڈائریکٹرز کا کہنا ہے کہ نرگس جو ہیں وہ ایک ڈانس میں بھی اپنا ایک انداز رکھتی ہیں. تو خیر میں یہ برسبیل تذکرہ یہ ان کا ڈانس بھی اور اس کا بھی آ گیا. تو ایک عرصے سے جب سے ماجد بشیر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے, ان کا دیکھیے آپ رنگ روپ, وہ بالکل حجاب میں, اور وہ کاروبار کر رہی ہیں سیلون کا, جو ایک جائز پاکستان میں کاروبار ہے. اور انہوں نے جب بھی میرا زندگی میں وہ بہت احترام کرتی ہیں. میں نے کئی دفعہ انہیں یہ کہا کہ آپ میرے پروگرام میں آئیں, تو انہوں نے شرط یہ رکھی کہ میں جب آؤں گی تو میں ماجد بشیر میرے ہسبینڈ جو ہیں, ہماری اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں پرائیویٹ چینلز میں, ہم جو ہے وہ نہیں کسی کو فیور کر سکتے. تو ایز نرگس ماجد بشیر کا کریڈٹ تو ہے, لیکن ایز پولیس انسپیکٹر جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی ایسے پروگرام میں اس حصہ لیں. ان میں ہیروز اور پاپولر لوگوں کو عموماً بلایا جاتا ہے. تو نرگس جو ہیں بڑی ایک زندگی, ایک ریزرو زندگی, ایک پرسنل, ایک علیحدہ سے آئسولیٹ کر لیا تھا انہوں نے. لیکن ان کو یہ اعتراض ہوا, انہوں نے تھوڑا دن پہلے ایک نرگس بہرحال ایک بولڈ اور جذباتی خاتون ہے, تو انہوں نے ایک لگایا تھا, اسٹیٹس لگایا تھا کہ شیرنی اکیلی ہے اور شیر کو کتی پسند آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیر سے مراد یہ ہے ماجد بشیر کو شیر انہوں نے کہا, اور شیرنی وہ خود تھی, اور کتی جو ہے وہ بعد میں وہ پتہ چلا لوگوں کو کہ وہ کس کو کہہ رہی ہیں. ہم دیکھیں انسان, میں تو کتوں کا بھی بہت جو ہے وہ ان سے محبت کرتا ہوں, اینیمل لور ہوں میں, کتوں, گدھوں, بلیوں اور جانوروں سے محبت کرتا ہوں. میں کسی انسان کو جب کتا کہا جاتا ہے تو مجھے یہ بعض اوقات یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کتا زیادہ بڑا اور وفادار اور یوزفل ایک اینٹی ہے. بعض اوقات انسان وہ کوالیفائی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن بہرحال انسان اشرف المخلوقات بھی ہے. انسانیت اور انسان کے دم سے ہی یہ کارخانہ قدرت جو ہے اس میں رونق ہے. تو اس ولاگ میں آپ کو اس ولاگ میں اتنا ہی. ہم ابھی نرگس موجود ہے اس مورل ٹاؤن میں, اس اہم شخصیت کے ہاں جو میٹنگ جاری ہے. تو جو ہی وہ یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور کل تک نرگس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو واٹس ایپ پروڈیوسر کو کہوں گا کہ جو میری اور نرگس کی اس سے واٹس ایپ پہ کورسپونڈنگ ہوئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے. اور ماجد بشیر کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی. نرگس کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹ ہوگی, اور ابھی جب وہ باہر آئیں گی تو وہ بھی ان سے بات کریں گے, اور وہ بھی میر ٹاکیز پہ آپ دیکھ سکیں گے.